अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। आज का हमारा ये वो प्रोग्राम है जो कि कंटिन्यू रहता है हमारा हफ्ते में एक दफ़ा ट्विटर के ख़जाने से हम लोग तकरीबन पूरे हफ्ते की जो ट्वीट्स आई हुई होती हैं सियासतदानों और सहाफ़ियों की, उन पे डिस्कस करते हैं और उनको देखते हैं उनकी ट्वीट्स क्या हैं, उस पे किसने क्या रद्द अमल दिया, क्या जवाब दिया। तो उसको शुरू करते हैं फीफा वर्ल्ड कप से। फीफा वर्ल्ड कप में इस वक्त जैसे कि आपको पता होगा कि कतर ने एक बहुत ही अच्छा यानी तरीक़ेकार आजमाया है कि उन्होंने हॉस्पिटैलिटी की दुनिया में एक नई मिसाल कायम कर दी है पूरी दुनिया के लिए कि इसको कहते हैं मुसलमानों की हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी। और वो मेहमान नवाजी को देखकर इस वक्त रोज़ाना के हिसाब से दर्जनों लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बल्कि उनकी एक प्लानिंग का हिस्सा है कि उन्होंने किस तरह से लोगों को इस्लाम दिखाना है। उन्होंने क्या क्या किया है थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। उन्होंने ये किया है कि चारों तरफ जो स्टेडियम्स के चारों तरफ मसाजिद हैं उनमें सुरीली आवाज़ वाले मौज़िनों को अपॉइंट किया है ताकि वो खूबसूरत अजान दे सके कि लोग उससे मधुर हों। उन्होंने जगह जगह पे जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को पेस्ट किया हुआ है इंग्लिश तर्जुमे के साथ, यानी बोर्ड्स लगाए हुए हैं, जगह जगह छोटे बोर्ड्स होते हैं दीवारों पे लगे हुए, और ये उन्होंने लगाए हुए हैं ताकि लोग पढ़ें। फिर तकरीबन उन्होंने 10,000 आलिम अपॉइंट किए हैं जो कि स्टेडियम्स के आसपास खड़े रहते हैं और जैसे 2-4 बंदों को रोक के एक तबलीग करना। उसके बाद उन्होंने होटलों में बार कोड्स लगाए हुए हैं कि जो लोग भी इस्लामिक तालीमात सुनना चाहते हैं यानी कुरान की आयत या हदीस मुबारका, वो इस बार कोड को स्कैन करें और वो अहादीस और कुरान मुबारका उनको इंग्लिश तर्जुमे के साथ सुनाया जाएगा। एक यही वजह है कि इस वक्त कतर में रोज़ाना के हिसाब से दर्जनों लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और इस बात की कतर को पूरी दुनिया से मज़ाहिमत का सामना है। अब एक्शन नहीं लिया जा रहा क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड कप ऑन है, शायद वर्ल्ड कप के बाद इसका एक्शन लिया जाए, अल्लाह करे ना हो, लेकिन एक पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। उसके बाद उन्होंने ओपनिंग प्रोग्राम में जिस तरह से एक फिज़िकली डिसेबल लड़के से वो ओपनिंग करवाई और उसने किस तरह से कुरान की आयत पढ़ के सुनाई और उनका तर्जुमा बताया कि इंसान क्या है, वो लड़का भी इस वक्त यानी बहुत अच्छा किस्म का मोटिवेशनल स्पीकर है कतर में और एक अच्छा बिजनेसमैन है, अपनी 6 आइसक्रीम की दुकानें भी चला रहा है वो। उससे उस वक्त ओपनिंग सेरेमनी में साथ थे बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये एक सबसे जो बड़ी न्यूज़ है वो ट्विटर पे चल रही है कि मशहूर ज़माना हॉलीवुड एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अल्लाह ताला इस्लाम में इनको साबित कदम रखे। एक और ट्वीट पढ़ते हैं कि इमरान खान ने रिजीम चेंज के किसी किरदार का नाम तो नहीं लिया था, मगर हर एक ने टीवी पर आकर बताया कि वो हम थे। आप इस बात को ज़रा गहराई से समझने की कोशिश कीजिए कि दर हकीकतन इमरान खान साहब ने ये तो ज़रूर कहा कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और लोगों ने मुझे हटाया है, लेकिन उन्होंने खुलेआम किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन आप देखें कि वक्तन बवक्तन हर एक ने टीवी पे आके बता दिया कि वो हम हैं। आखिरी जो स्पीच रहती थी बाजवा साहब की, जो कि मैंने आपको कोट भी की अपने लास्ट व्लॉग में, उस स्पीच में भी उन्होंने आके इसी तरह की सियासी एक तकरीर की जिससे कि साबित हुआ कि उनका भी हाथ था इस रिजीम चेंज ऑपरेशन में। एक और ट्वीट को पढ़ते हैं कि 4 साल की गफलत, नाअहली और करप्शन चंद माह में दूर नहीं हो सकती, शाहिद खाकान अब्बासी। क्या बात करनी इनकी कि 4 साल की गफलत यानी 3.5 साल की जो इमरान खान की हुकूमत थी उसके बारे में कह रहे हैं नाअहली और करप्शन चंद माह में दूर नहीं हो सकती, लेकिन इनकी जो 30 साल करप्शन और जो गफलत नाअहली है वो 4 साल में या 3.5 साल में ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि इमरान खान साहब ख़त्म कर देंगे। अब आइए मैंने आपको एक अपना व्लॉग दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक फिर से दे देता हूँ कि 7 माह की इनकी PDM या नून लीग की कारकर्दगी देख लें।
یعنی کہاں عمران خان ملک چھوڑ کے گئے تھے اور آپ نے کہاں پہنچا دیا. اگر وہ اتنا ہی نااہل تھا، اتنا ہی غافل تھا، کرپٹ تھا، تو پھر ملک اتنا اچھا چلا کیسے؟ یعنی 2 سال تک جو 6% جی ڈی پی ریٹ پر گروتھ ہو رہی تھی، جو کہ اب آپ نے -1 پہ پہنچا دی ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ غفلت تھی اور نااہلی تھی. لیکن آپ اہل ہیں، سلام ہے آپ کو. اور اسپیشلی آپ کو تو میں اس بات پہ کہ 4 سال کی غفلت کو 21 توپوں کی سلامی دیتا ہوں. جناب ایک ٹویٹ اور ہے جو اداکارہ مایا علی کا آرمی چیف کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. انہوں نے وہاں پہ اسٹیج پہ بھی یہ کہا تھا اور بعد میں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ تاریخ جب آپ کا ذکر کرے گی تو آپ کا نام دنیا کی مشکل ترین جنگ لڑنے والے سپہ سالاروں میں لکھا جائے گا. اچھی ٹویٹ ہے اور انشاءاللہ میری بھی دعا رہے گی کہ قوم واقعی ان کو اسی نام سے یاد کرے. ایک ٹویٹ ہے جو کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے خود کی ہے کہ میں اپنے خلاف اور فوج کے خلاف اس جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ہم کوئی منفی جواب دے سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں دیا. اس پہ تو بہت مختلف قسم کی آرا چل رہی ہیں. میں ویسے اپنے آپ کو گریز ہی رکھوں گا اس پہ آرا دینے کے حوالے سے کہ اس پہ رائے نہ دی جائے تو بہتر ہے. جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب فرماتے ہیں اپنی ایک ٹویٹ میں کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو بھی پاکستان کے نظام انصاف پر اعتماد کرنا چاہیے. سر میں ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے آپ ملکی سرمایہ کاروں کو کم سے کم کہہ دیں کہ اپنے ملک کے نظام انصاف پر اعتماد کرنا سیکھیں. اس کے بعد ہم پھر انٹرنیشنل لوگوں کو بھی کہہ دیں گے کیونکہ وہ بھی ہم سے دور نہیں ہیں. جب انٹرنل بزنس مین اعتبار کرنا شروع ہوگا تو یہ خبریں آٹومیٹیکلی باہر جائیں گی اور وہ لوگ بھی اعتبار کرنا شروع کر دیں گے. شاید آپ کے بیان کی بعد میں ضرورت بھی نہ پڑے. آپ یہ بیان دے دیں کہ ہاں ملکی سرمایہ کاروں کو بھی پاکستان کے نظام انصاف پر اعتماد کرنا چاہیے. جاوید ہاشمی صاحب فرماتے ہیں نواز شریف کو مزید وقت ضائع کیے بغیر وطن واپس آنا چاہیے. کسی کو تو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہو کر ملک کے لیے قربانی دینی چاہیے. قربانی اور نواز شریف. جاوید ہاشمی صاحب لگتا ہے کہ نیند میں ہوں گے یا دوائیں کھاتے ہیں کیونکہ ہارٹ پیشنٹ ہیں. لیکن قربانی اور نواز شریف، آپ نے شاید مریم نواز کا وہ بیان نہیں پڑھا کہ اگر نواز شریف کی جان کو خطرہ لاحق نہ ہوتا تو وہ پاکستان ضرور آتے اور انقلاب لاتے. جبکہ اس کے اگینسٹ میں نے آپ کو عمران خان صاحب کا ایک بیان بھی اسی وقت بتایا تھا. دونوں کمپیریٹیولی چل رہے تھے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ جو لاحق ہے وہ میرے پیروں کی زنجیر نہیں بن سکتا. تو وہیں پہ میں نے بتایا تھا کہ لیڈر اور ایک دوسرا ورڈ تھا کہ اس میں کیا فرق ہوتا ہے. تو جاوید ہاشمی صاحب آپ نیند سے جاگ جائیں. اور ویسے آپ کو ایک خبر دے دوں کہ نواز شریف صاحب اس وقت یورپ فتح کرنے گئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا لنڈن تو ہم نے فتح کر ہی لیا، پاکستان کو تو فتح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی بیچارہ فتح ہے. اب وہ یورپ فتح کرنے گئے ہیں. تو جب وہ یورپ سے فارغ ہوں گے جاوید ہاشمی صاحب تو وہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے آپ کے مطابق. ایک ٹویٹ جو کہ 2 ٹویٹس کو ملا کے چلائی جا رہی ہے اس وقت کہ پہلے دن کا بیان جو تھا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا کہ جس دن نئی حکومت آئی اسٹاک ایکسچینج اوپر گئی اور روپیہ مستحکم ہوا. حالانکہ یہ پرانی ٹویٹ ہے لیکن یہ چلائی جا رہی ہے کیوں؟ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو لاسٹ اسپیچ باجوہ صاحب کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے. آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب، ان دونوں کو کمپیریزن میں اسی لیے ہی چلایا گیا ہے کہ ایک طرف ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے شادیانے بچائے تھے کہ یہ حکومت آئی ہے اور دیکھیں ملک کے حالات کتنے اچھے ہو گئے ہیں، اور جبکہ 7 ماہ کے بعد جنرل باجوہ صاحب یہ فرما رہے ہیں. تو شاید خاقان عباسی صاحب کا بھی جو وہ ایک ٹویٹ تھا یہ اس کے لیے بھی اچھا جواب ہو سکتا ہے اگر غور کیا جائے. یہ ایک تصویر دیکھیں، نواز شریف صاحب یورپ فتح کر رہے ہیں، پیچھے ایک بار میں بیٹھے ہیں، حسین نواز شریف بھی ساتھ میں دکھ رہے ہیں. یہ اس وقت ٹویٹ میں یا ہم کہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت تیزی سے گردش کر رہا ہے کہ نواز شریف صاحب یورپ کے ہسپتال میں داخل، عوام سے دعا کی اپیل. ایک سروے چل رہا ہے اس وقت
اوور آل سوشل میڈیا پہ کہ کون سا لیڈر پاکستان کو مشکل حالات سے نکال سکتا ہے۔ معروف ریسرچ ادارے آئرس کے سروے کے مطابق بھی عوام کی نظر میں ملکی مسائل کا حل صرف عمران خان نکال سکتا ہے۔ NRO زدہ حکمرانوں کا ہر گزرتا دن پاکستان کو معاشی دلدل میں دھستا جا رہا ہے۔ حل صرف فوری صاف شفاف انتخابات ہیں اور وہ نہیں ہوں گے۔ آپ یہ سروے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ 59% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان اس ملک کو اس مشکل حالات سے نکال سکتا ہے، جبکہ آصف زرداری صاحب 1%، نواز شریف 19% اور شہباز شریف صرف 4%۔ اس کے بعد بلاول بھٹو کا بھی نام آیا ہے اور وہ صاحب بھی 1% ہیں کہ نکال سکتے ہیں اس ملک کو مشکل سے، جو کہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یعنی آپ اگر یہ دیکھیں کہ 59%، تقریباً 2/3 عوام یہ کہہ رہی ہے کہ واحد عمران خان ہے جو اس مشکل سے نکال سکتا ہے ملک کو، لیکن الیکشن نہیں کروائیں گے ہم، الیکشن میں آنا ہی نہیں ہے۔ اور ملک سے تو ویسے بھی میں نے آپ کو بہت مرتبہ کہا ہے کہ ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میں اپنے گھر کو تب سنواروں گا، تب بناؤں گا جب میں اس میں رہوں گا۔ جب میرا یہ گھر ہی نہیں ہے، مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ 4 پرانی ٹویٹس ہیں جن کو کہ ملا کے چلایا جا رہا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو ایک پچھلی ٹویٹ بھی بتائی کہ 2 ٹویٹس کو چلایا جا رہا ہے ملا کے، اب 4 ٹویٹس ہیں کہ کس طرح سے یہ سب لوگ ایک پیج پہ ہیں، جس میں سب سے اوپر ہے باجوہ صاحب کی ایک ٹویٹ کہ میری بیوی اور بچوں کے جو اثاثے ہیں اس کے وہ خود جواب دہ ہیں، جنرل باجوہ صاحب۔ دوسری ٹویٹ سنیے گا، اہل خانہ کی ملکیتی جائیدادوں کی منی ٹریل دینے کا میں پابند نہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ شہباز شریف اپنے بچوں کے اعمال کے جواب دہ نہیں ہیں، یہ وکیل امجد پرویز صاحب نے ٹویٹ کیا تھا ان کے حوالے سے۔ حسین نواز بتا سکتے ہیں ایون فیلڈ پراپرٹی خریداری کا حصہ میں نہیں رہا، نواز شریف صاحب۔ ان 4 ٹویٹس کو ملا کے چلایا جا رہا ہے کہ دیکھیں پوری کی پوری قوم یا پورے کے پورے حکمران جو ہیں یا اوپر والی ایلیٹ کلاس وہ سیم پیج پہ ہیں، اور واقعی یہ سیم پیج ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ اب یہ سیم پیج کس کتاب کا ہے یہ تو ابھی تک پتہ نہیں چلا، لیکن جیسے ہی پتہ چلے گا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ یہ سیم پیج کس کتاب کا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کچھ نئی خبریں اور ان پر معتبر تجزیوں کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔